السلام علیکم. ہم یہ آخری ویڈیو ہے اس سورت کی. اس میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے آخری دو آیتیں کرنی تھیں، کیونکہ میں نے گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو اگلی دو آیتیں ہیں ان کا جو تعلق ہے وہ لترون الجحیم سے ہے. تو وہ میں نے لترون الجحیم جو ہے وہ آگے لکھ لی، دوبارہ لکھ لی ہے تو تاکہ ہم اس کو ڈسکس کر سکیں. لترون لا کا مطلب لازمن، ترو تم سب دیکھو گے. یہ بننا جو ہے یہ لازمن دوبارہ آ گیا. یہ میں نے تھوڑا سا ایکسپلین کیا تھا. سو لازمن تم دیکھو گے، لازمن الجحیم دوزخ. اب یہ ال آ گیا تو یہ الجحیم، یہ اس میں جحیم یعنی دوزخ کے جتنے بھی طبقات ہیں وہ سارے اس میں آ گئے. ثم پھر لترونہا، لام زبر لا یہ لازمن، ترونا وہی دیکھو گے لازمن، دیکھو گے لازمن، لازمن دیکھو گے لازمن، یعنی یہ بڑی شدت والا کلمہ ہے. ہا، یہ ہا جو اینڈ میں آتا ہے یہ اس کی تھوڑی سی تشریح، جیسے ہم نے کتاب پڑھا تھا تو کتابک، تیری کتاب، کتابی میری کتاب، یہ چھوٹی ہے آنے سے. یہ کتابک تھا تیری کتاب. اور کتابہا اس لڑکی کی کتاب، اس لڑکی یا عورت کی کتاب. اور کتابہو اس لڑکے کی یا مرد کی کتاب. یعنی یہ مذکر وہ مؤنث، تو یہ ہا جو ہے مؤنث کا ہے اور یہ کتاب ہو، یہ ہو جو ہے وہ مذکر کا ہے. تو یہ ہا جو ہے یہ یہاں پہ آ گیا لترونہا. تو لترونہا اس کو، ثم لترونہا عین الیقین. یہ گزشتہ ویڈیو میں علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. تو یہ عین الیقین یعنی آنکھ، عین آنکھ کو کہتے ہیں، آنکھ کا یقین، آنکھ کا یقین یعنی آنکھوں سے کوئی چیز سامنے نظر آ رہی، پھر تم ایسے دیکھو گے کہ وہ تمہیں آنکھوں کے سامنے نظر آئے گی. ثم پھر یعنی اگلا سٹیپ ہے یہ. ثم جہاں پہ وہاں پہ اگلا سٹیپ دیا گیا. اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ لا لازمن تسألو، یہ سألہ، سین حمزہ لام، سألہ سوال کیا گیا، سوال کرنا. سئلہ سین کے اوپر زبر لگا دی، سئلہ سوال کیا گیا. یہ آپ کو اکثر احادیث میں ملے گا. یہ سئلہ یعنی کسی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
تو یہ تس یہ فعل ہے سئلا. تو سئلا میں کے شروع میں فعل کے شروع میں تیز برتا آ گیا تو تم. تو تسأل تم سے پوچھا جائے گا. یا تم سے سوال کیا جائے گا. تم سے سوال کیا جائے گا. اور یہ نون جیسے ترونہ ہے ویسے ہی لتسألن ہے. یہ تاکید میں لازمن، یعنی لازمن تم سے سوال کیا جائے گا، لازمن کہ ہاں ہاں ایسے ہی کیا جائے گا. یہ یوم اذن کے دو حصے ہیں. یوم کا مطلب یوم، دن، سسٹم، پروگرام، ان سب کے لیے یوم آتا ہے. یوم، دن، سسٹم، پروگرام، ان سب کے لیے لفظ یوم آتا ہے. اذن، اذا، اذا جو عربی میں استعمال ہوتا ہے جب. یعنی وہ ایک وقت ہوگا جب سوال کیا جائے گا تم سب سے اباؤٹ کے بارے میں. کے بارے میں، ریگارڈنگ کس کے بارے میں؟ نعیم. نعیم یہ نعیم سے ہے. نعیم کس کو کہتے ہیں؟ نعمت کو. اب نعیم سے نعیم نکلا. نعیم جو ہے نعمتوں والی زندگی یا نعمتوں کا مالک بندہ. نعمتوں والی زندگی یا نعمتوں والا بندہ. یہ ہم نام بھی رکھتے ہیں نعیم، کہ وہ یعنی یہ بندہ ہے اس پہ نعمتیں ہی نعمتیں ہیں اللہ کی. تو آنی نعیم نعمتوں والی زندگی. نعمتوں والی زندگی کے بارے میں لازمن سوال کیا جائے گا. تو ایک تو آپ اب ہم تھوڑے سے پوائنٹس ڈسکس کرتے ہیں اس پہ کہ یہ پہلے نعمت کو دیکھ لیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کوئی نعمت نہیں ہے ان کے لیے یہ چیز بہت غور طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے سب کو نعمتیں دی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کو کوئی نعمت نہ ملی ہو اور ایک کے بعد دوسری نعمت بار بار نہ ملتی جائے کہ روز ہر وقت نعمت ملتی ہی ملتی ہے. باقی یہ کہ ہم اس کو ناشکری کریں تو ٹھیک ہے، ناشکرے بندے کا پھر اگلا حساب تو اس نے دینا ہی ہے. اس سے یہ ناشکری کر کے کوئی بچ تھوڑی سکتا. اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنی پاس میں رکھے. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ایک تو ہو گئی موت. موت کے بعد آخرت کی زندگی، آخرت یا قبر کی زندگی. ہم مر کے جہاں پہ چلے جاتے ہیں وہ بھی ایک دنیا ہے اور اس دنیا میں ہمیں علم الیقین ملتا ہے. اس دنیا میں کیا ملتا ہے؟ علم الیقین. علم الیقین اس لیے ملتا ہے کیونکہ ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، دوزخ کو نہیں دیکھا. مرنے کے بعد آدمی جنت دوزخ نہیں دیکھتا، لیکن اس کو قبر کے اندر یعنی اس دنیا کے اندر اس کو اس کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میں صحیح جگہ پہ آ گیا ہوں یا میں غلط جگہ پہ آ گیا ہوں. یعنی اس کو فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہی حدیث کہ جنت کے باغوں میں سے باغ اور دوزخ کے کھڈوں میں سے ایک کھڈا. تو قبر کیا ہے؟ وہ ایک دنیا ہے، ایک جگہ ہے جہاں رہائش ہے، جہاں چلنا پھرنا ہے، کھانا پینا ہے، جہاں ہمارا عام زندگی ہے، لوگوں سے ملنا جلنا بھی ہے. اور اس ملنے جلنے میں، اس رہنے میں، اس رہائش میں ہمیں خود ہی پتا چل جائے گا کہ یہ اب ہمارا اگلا قدم کہاں پہ پڑنے والا ہے.
یعنی ہمیں ایک علم الیقین مل جائے گا وہاں پر، ویسے ہمارے ساتھ حالات پیش آئیں گے کہ ہمیں علم الیقین مل جائے گا. یہ گزشتہ آیت میں تھا. تو وہ آخرت کی زندگی، علم الیقین. اس کے بعد ہمارے بعد قیامت والا پروگرام، قیامت والا پروگرام یا قیامت والا دن. تو وہ جو قیامت والا پروگرام ہوگا اس کی ان 3 آیتوں میں تشریح کی گئی. اس قیامت والے پروگرام میں سب سے پہلے کیا ہوگا؟ ہمارے سامنے دوزخ اور جنت کو پیش کر دیا جائے. آخرت ختم ہو گئی، قبر والی زندگی ختم ہو گئی، اعلان ہو گیا. وہ جو حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، پہلے ساری دنیا ختم ہو جائے گی، ساری کائنات ختم ہو جائے گی، پھر جب دوبارہ سور پھونکیں گے تو پھر کائنات دوبارہ شروع ہو جائے گی. اور پھر جب دوبارہ شروع ہوگی تو 3 کام ہوں گے، سب لوگ جمع ہو جائیں گے. اور سب سے پہلا کام کیا ہوگا؟ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ. اب یہ کیونکہ ان کی بات ہو رہی ہے جو کثرت کے دھوکے میں مر جاتے ہیں، اس دنیا کے دھوکے میں مر جاتے ہیں، اس لالچ کے دھوکے میں مر جاتے ہیں، اسی لیے یہ جہیم کا لفظ آیا ہے، جنت کا لفظ نہیں آیا. تو یہ ایک وارننگ والی صورت ہے. لیکن اس میں بھی جو دوزخ والوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہی جنت والوں کے ساتھ ہوگا. یعنی جو دوزخ والے ہیں وہ دوزخ کو دیکھ لیں گے، جو جنت والے ہیں وہ جنت کو دیکھ لیں گے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، کیونکہ یہ اس صورت میں دوزخیوں کی بات ہو رہی ہے تو وہ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، یعنی پہلا ایکشن کیا ہوگا؟ ان کے سامنے دوزخ کو لا کے کھڑا کر دیا جائے گا. نمبر 2، اب کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے تو ان کو آنکھ والا یقین ہو گیا. پہلے وہ سوچ رہے تھے کہ اب تو بھائی گئے، وہ قیامت تک یہی سوچتے رہیں گے، ایسی ہی پریشانیوں میں وہ زندگی گزاریں گے. آخرت کی زندگی، قبر کی زندگی، جو قبر کی زندگی ان کی علم الیقین میں گزرے گی کہ ہم دوزخ میں جائیں گے. اور جب قیامت والا دن آ جائے گا تو سب سے پہلے ان کے سامنے دوزخ لائی جائے گی. ابھی اندر نہیں گئے، ابھی وہ انہوں نے اس کو دیکھ لیا، عین الیقین. نمبر 3، پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ وہ جو تکاثر میں تم پڑے ہوئے تھے، کثرت، ایک گاڑی کے بعد دوسری گاڑی، 1 لاکھ کے بعد دوسرے لاکھ، دوسرے لاکھ کے بعد تیسرا لاکھ، 1 کروڑ کے بعد دوسرا کروڑ، تیسرا کروڑ، ایک گھر کے بعد دوسرا گھر، ایک پلاٹ کے بعد دوسرا پلاٹ، ایک گولڈ کے بعد دوسرا گولڈ. تو یہ جو تم ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، یہ تم اکٹھا کرتے جا رہے تھے، اب اس تمام نعمتوں کا سوال تم سے کیا جاتا ہے، تم نے کیا کیا؟ بتاؤ، کیا چھوڑ کے آئے، کیوں چھوڑ کے آئے، کیسے خرچ کیا، کیوں خرچ کیا. تو یہ سارا اس میں بھی حدیث میں ہے کہ بھئی جوانی کیسے گزاری اور انسان نے اپنا مال کہاں خرچ کیا. اس قسم کی جو سوال جواب ہیں وہ اس کی ایک ترتیب ہے، وہ کسی بھی حدیث کی کتاب میں آپ کو مل جائے گی. تو وہ اس دن حساب کتاب ہوگا. قبر میں حساب کتاب نہیں ہے، قبر میں ایسے حالات پیش آئیں گے جن حالات کی وجہ سے آپ کو علم الیقین مل جائے گا. یہ قبر کی بھی ایک زندگی ہے، اس میں حالات پیش آئیں گے. جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگا یا دوزخ کے کھڈوں میں سے کھڈا ہوگا. اس قسم کے حالات پیش آئیں گے قبر کی زندگی میں. یہ نیچے نہیں، میں بار بار قبر کا اشارہ اوپر کر رہا ہوں کہ قبر نیچے نہیں ہے. جو لوگ دفنائے نہیں جاتے وہ بھی تو آخرت ان کے لیے بھی تو ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو دفنانے والے تو کم ہیں، زیادہ تو وہی ہیں جو مثلا جو ہندو ہیں وہ 1 ارب ہیں جو کہ دفناتے ہی نہیں. تو یہ جو دفنانے کا رواج ہے یہ عیسائیوں میں اور مسلمانوں میں. اور چلیں جی سب دفنانے والے بھی اگر زیادہ ہیں تو کیا دفنانے والے ہی پھنسیں گے اگر وہ غلط کام کریں گے؟ یعنی بندہ اگر غلط کام کرے اور دفنایا بھی نہ جائے، اس کی لاش کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیں یا اس کی لاش کو چیل کموں کو ڈال دیں تو وہ اس کی آخرت ختم نہیں. یہ بات یاد رکھیں کہ قبر اوپر ہے، زمین پہ صرف ایک نشانی، زمین پہ صرف جسم کی نشانی ہے، لیکن جو روح ہے، جو اصل ہے، وہ اوپر چلا جاتا ہے. وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ وہ ایک دنیا ہے، آخرت کی دنیا ہے. اس میں آدمی کے ساتھ ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ میں نے جنت میں جانا ہے، یا اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ میں نے دوزخ میں جانا ہے.
उस यकीन के बाद जब क़यामत का ऐलान होगा तो फिर वो अपनी आंखों से दोज़ख को देखेगा या अपनी आंखों से जन्नत को देखेगा और उसको आंख वाला यकीन पैदा हो जाएगा और फिर उससे पूछा जाएगा कि अब तुम बताओ कि तुमने नेमतों का क्या किया। फिर वो इधर जाएगा या उधर जाएगा। और बेशक अल्लाह ताला माफ करने वाले भी हैं, जरूरी नहीं कि जिसने दोज़ख को देख लिया तो वो हमें दोज़ख में ही जाके गिरेगा, लेकिन ये अल्लाह ताला ने कानून बयान फरमा दिया क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत भी है और अल्लाह ताला की अपनी रहमदिली भी है। तो आप जो है इन आयतों पे गौर करें। यहाँ पे ये सूरत खत्म होती है, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह इसके बाद कोई और आयत देखें, सूरत देखेंगे। शुक्रिया।